سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار نے فرمایا نکاح میں مصطفیٰ دی سنت ہے کہ میری سنت تو منہ موڑے ساڈا ہے ہی۔ اس واسطے یہ نہیں سنت تو دور جاؤ گے حضور دی ذات تو دور ہو جاؤ گے، سنت رسول اور محبت کرو گے قرب مصطفیٰ حاصل ہو جائے گا۔ اور جس کچھ نصیب نو قرب مصطفیٰ حاصل ہو جائے اللہ دی رحمت دے انتظار ہے۔ شادی خانہ آبادی دا موقع ہے، اکثر و بیشتر ایسے مواقع میں موقع ملے تو میں ضرور عرض کرنا شادی دے موقع تے دو کام ہو سکتے ہیں، یا شیطان راضی یا رحمان راضی۔ اور یہ ساڈے معاشرے دے کلچر بن چکا ہے، ایک سسٹم ہے، ایک رسم و رواج بن گیا کہ اسی دوستاں بینیاں سجنا نو خوش کرن دی خاطر اسی ایسے ایسے کم شادیاں دے موقع تے کر بیٹھنے ہیں کہ جن دے نال خدا بھی ناراض خدا دا محبوب بھی ناراض۔ لیکن اگر اسی دنیا داراں دے ناراضگی نو پلے نہ بنتے تے پھر سمجھ لو کام وہ کریے جن دے وچ رب راضی رب دا محبوب راضی۔ دوئی باتاں میں عرض کیتیاں نے، اگر خدا نہ خاص آج گانا تباہی بربادی ہوئی پھر شیطان راضی، میرے مصطفیٰ دا میلاد منایا جائے پھر رحمان راضی۔ جس مقام تے بھی اللہ اور اس کے رسول دا ذکر ہوتا ہے رحمتاں دی بارش پھر انہاں گھراں دے اندر خوشحالی اللہ دیاں خاص مہربانیاں جلوہ کرتی ہیں۔ اس واسطے دوستو کوشش کریا کرو، روٹتی ہے خدائی تو روٹے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ ساڑھے استاداں دے اندر بھی ایکو نہ رس سے جندی ہم ہے باقی رس جاوے ساری نئے، ایک محبوب نہ رس سے باوے ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا اللہ دا ہو جائے خدائی ہوتی ہو جاتی ہے۔ اس واسطے بھائی روٹتی ہے خدائی تو روٹے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ دیکھ دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ اس موقع تے میں دلی آزمائش ہوتی ہے، ایمان تکلی چاہ جاتا ہے تل دے کنو راضی کر دے کنو راضی کر دے۔ پچھلے دن ہے پاک پتشن دی سرزمین تے مارکیٹ نواز کر سکتے ہیں، شادی کا پہلا پر شادی آ سکتے ہیں، ان جدید دور آگے مارکیٹ بولا جاتا ہے۔ تو ولیمے تے میں نے کسی نے دعوت دیتی وہ تسی 14 اس پہ تسی بیان کرنا جی، میں بحمداللہ تعالیٰ ہوتے ولیمے نے انتظار کافی سارے لوگ بڑا لمبا چڑھا انتظام سے 1,500 بندے بیان کیتا، حضور دی سنتاں دے متعلق دسیا، سرکار دا ذکر کیتا کہ بڑے بڑے وڈیرے لوگ آتے بڑا خوش ہوئے مبارک دیندے۔ میں کہا مبارک انہوں دے جن نے اہتمام کیتا ہے جن دی خوش نصیبی ہے تو انہیں اپنے بیٹے دی اس ولیمے تے شادی دے موقع تے حضور دا ذکر کروایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز برکتاں تو خالی نہیں ہوندی، رحمتاں تو خالی نہیں ہوندی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ضامن کرم اس خوش نصیب دے ہتھی آ گیا، اس جہان وچ آباد ہو گیا، اس جہان دے اندر بھی آباد ہو گیا۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ مل کے بولیے سبحان اللہ۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت پڑھی ان دے اندر بھی اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، قل اللہ فرماتا ہے سونیا لب کھولتے ذرا بول۔ یہ ڈائریکٹری ہم دوستارے ڈائریکٹری اللہ اعلان کر سکتا سی اس طرح کرو اس طرح کرو، نہیں رب نو بھی وہ گل چنگی لگدی جڑی یار دی زبان وچ آ جاتی۔ رب نے فرمایا سونیا قل، اللہ آپ اعلان نہیں کردا، اللہ آندا سونیا تو بولے گا تو غلامہ واسطے رحمتاں دے دروازے کھل جائیں گے۔ قل فرما دیجئے میرے نبی نو رب نے فرمایا سن اعلان کر، اگر تسی چاہتے ہو کہ رب دے قریب ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ ساڈے نال اللہ خود پیار کرے تو پھر ایک ہی اصول ہے، ایکو دروازہ ہے، ایکو راستہ ہے، ایکو قانون ہے، ایکو دستور ہے۔ کیڑی گل ہے؟ اس گلے چ غلامی مصطفیٰ دا پٹا پا، ایمان نال جس گلے سرکار دی غلامی دا پٹا ہے کتا راکھواں کوئی نہیں مار سکدا، ملکاں وچ قانون نظام لکھے ہے، روز حشر دا سانو نہیں ڈر یارو، میرے پٹے تے مدنی دا نام لکھے۔ گلے تے حضور دا پٹا آ گیا سرکار دی غلامی والا، اور میدان حشر کیا پوچھنا ہے؟ قبر دی مٹی بھی اوندا خیال کرے گی، میدان حشر دے فرشتے اوندا استقبال کرنے۔ کوئی عام بندہ قبر نہیں میدان حشر چ نہیں آیا، حضور دا غلام قبر چ ہے۔ وہ دوستان عزیز میں آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کیتا ہے، اللہ فرماتا ہے سونے آپ بول اعلان کر کہ رب دا قرب چاہندے ہو تو پھر میرے مصطفیٰ دے غلام ہو جاؤ۔ اور ایک گل سمجھنے والی ایمان دا پہلا درجہ، اسی مومن کہلانے لیکن سانو ایمان دے پہلے اور آخری درجے دا پتہ کوئی نہیں۔ ایمان دا پہلا درجہ اے محبت خدا ہے، اللہ نال پیار کرنا، مومن نو رب نال پیار ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے مومن دی قرآن دے اندر نشانی بیان فرمائی
مومن وہ ہے جنہوں اپنے رب نہ بڑا پیار ہو، عشق ہو جائے اپنے رب نہ، اس کی حقیقی حاصل ہو جائے، سچا مومن ہے یعنی ایمان دا پہلا درجہ اپنے رب نہ محبت کر، تے ایمان دا آخری درجہ اپنے رب دا محبوب بن جائے۔ ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے محبوب۔ محب ہوتا ہے جڑا دھکے کھاندا کرتا مگر بارہ پہن سٹاں لگن کچھ ہوئے محبوب دی خاطر ہر بیچارہ دکھ سہند ہے۔ ایک ہوتا ہے اے محب ہے، ایک ہوتا ہے محبوب۔ محبوب ہوتا ہے جن نے ناز دے نخرے برداشت کیتے ہیں۔ تو یاد رکھو ایمان دا پہلا درجہ رب دا محب بننا ہے، آخری درجہ رب دا محبوب بننا ہے۔ اور تم بولتا جائے گا رب کردا جائے گا، کہ باقی سارے ایمان دے درجے انہاں دو حداں دے وچ بند محب اور محبوب دی صحت دے اندر، اور ایمان نال کہنا سارے درجے حضور دی غلامی دی صدقے نصیب ہوندے۔ میں نہیں آندا رب دا قرآن فرماندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تسی تے آؤ گے نا، تسی تے چاہندے رب ساڈے نال اسی رب دے نال پیار کریے، سانو رب دا پیار نصیب ہو جائے، اللہ فرماتا ہے تم میرے نبی دے دامن تھام کیا، سرکار دا غلام بن گیا، اور تم محب نہیں رہے گا، رب دا محبوب بن جائے گا۔ وکھیاں کا دیاں اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑدیاں نہیں، جڑ جاون جڑیاں ایک واری مڑ لکھ موڑو کدی مڑدیاں نے، پیار ہے ہی اسے گل دا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتر نوجوان قدمہ چ بیٹھے، عرض کرنے لگا ابا جی میدان بدر تسی سرکار دی غلامی چ لڑ رہے سی تے میں لڑ رہی سی حضور دے مخالفاں چ کافراں دی طرف، مکے دے کافراں دا سپاہی میں سی، کہ تسی ترائے باری میری تلوار دے تھلے آئے، ایک میں جدوں میرا باپ ہے تلوار پیچھے کر لیندا سی۔ سیدنا صدیق اکبر دے اکھاں وچ خون اتر آیا، چہرہ لال سرخ ہو گیا، فرمایا بیٹے میں 3 واری تیری تلوار تھلے آیا، تو باپ سمجھ کے تلوار پیچھے ہٹائی، تو ایک واری میری تلوار دے تھلے آ جاندا میں تینوں کدے معاف نہ کردا، تیرا سر تن تو جدا کر دے۔ ہاتھ بن لے، عرض کر دے بابا میں تھوڑا بیٹا رکھت جگر رکھیاں دا سرور دل دا قرار، تے تسی مینوں قتل کر دیں دے؟ فرمایا بیٹا میں تینوں نہیں تکنا سی، میں سرکار دے دامن نوں تکنا سی، تو میرے نبی دی غلام مخالفت چڑھنے میں تینوں معاف کر دیندا، ایسے کیوں ہو سکدا ہے؟ ایمان صحابہ نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دستا ہے پیاں اج ندیم قادر صاحب انہاں دے والدین نے محفل سجائی، ہو سکتا ہے لوگاں تعلیم دیتے ہوں کہ کہنے لگے ہوں لو جی ڈھول ڈمکے دا کام ہوتا ہے سٹیج میرا سج گئے کہ فوت کی نماز اللہ موقع ہے، یہ ساڈی عقلے ناتمام تے ایسے پردے آ گئے۔ میں دسنا چاہنا حضور تے صحابہ دی سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سامنے بیٹا بیٹھا ہوا ہے، درمیان قدو شریف ہے، ساری قدو شریف جانتے ہو آج تک خدا نہ خاصہ ساڑی ہے ایسی بے وقوف قدو آئے میں نہیں کھانا قدو شریف دا سالن ہے۔ پتر نے ایویں کہتا ابو جی مینوں قدو پسند ہے، زوردار تھپڑ باپ نے بیٹے دے چہرے تے مار پتر نے ہاتھ بن لیا، اج دا کوئی پاکستانی بیٹا ہوندا خدا نہ خاصہ باپ دا گری مار پکڑ لیندا، میں کیتا کی ہے کیڑے جرم نے سزا دتی، ایو آکھے سانوں پسند نہیں قدو دا، لیکن بیٹے نے ہاتھ بن لیا، عرض کردا گری ابا جی میں تو کی غلطی ہے؟ فرمایا تینوں قدو پسند نہیں، میں نے تو پسند نہیں، گھروں باپ تیرا اس گھر کام حضور میں غلطی کیوں ہوئی بیٹا کہ میں بابا جی غلطی کیوں ہوئی؟ فرمایا تینوں نہیں پتہ قدو نو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا، قدو نو سرکار نے پسند فرمایا ہے، تو آنا میرے پسند نہیں۔ بیٹے نے ہاتھ جوڑ دیتے، کن پکڑ کے عرض کرتا ہے غریب ماں آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، آج میری خطا معاف کر دیتی جائے، روٹتی ہے خدائی تو روٹے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تے بڑے باکمال صحابی، 80 سال دی قوم بے شمارے، نظر بند ہو گئی، بہت کھٹ گئی نظر، لوگاں دے نال نہیں اٹھنی تے سوار نہیں، ایک رستے تو گزر ہویا تے آپ نے سر جھکا لیا، آگے چلے گئے، لوگوں نے سمجھا ایک دوسرے اشارہ کیتا بھی بابے بڈھے ہو گئے، انہوں نے پتہ کوئی نہیں، یہ نہ سمجھا کوئی درخت دی شاخاں تو ہے نا، وہ درخت کٹی گیا، شاخاں ختم ہو گئی ہیں، یہ سر جھکا چلا کر کہتے پرانے دورے گزرتے ہیں، انہوں نے شک پہ گیا، تھوڑی دور بعد واپس پھر آئے، اس سے آپ نے پھر سر جھکایا، اس سے جگہ دے لوگوں نے کہتی حضور درخت کٹ گیا، تھوڑی تو نظر کمزور ہے، نظر کچھ نہیں آندا، تو تسی آج پھر اپنا سر جھکا رہے ہو، وجہ آپ نے روک کے فرمایا میں بھی جاننا کہ درخت کٹ چکا ہے، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کٹ دینا، ہن شاخاں درخت دیاں راستے دے اوپر نہیں جڑیاں پریشان کر دیاں سن، تے کہنے لگے پھر سر کیوں جھکایا؟ فرمایا میں اتھوں ویکھیا سی رب دا ماہی سر جھکا کے گزریا سی،
حضور سر جھکا کے گزرے سن کہ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں میں تے سرکار دی سنت حضور دے طریقے دے عمل کر رہی ہوں یہ ہے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خوش کرنا ہے کہ یارو دنیا ناراض ہوتی تھی ہو جائے میدان حشر تیری کس سے دنیا دار کام نہیں آنا اوتھے اللہ دے سونے یاری کام آنا ہے بولو سبحان اللہ اور مکہ المکرمہ دی سرزمین تے ایک نوجوان جدا نام سی عبدالعزیٰ دو ثانی عزیز تو تیرے میرے کریم نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا او لوگو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کھانا کھاتے ہیں وہ سبحان اللہ دی گھٹتا ہے میں کھا چکا میں نے بولنا مشکل ہے کھڑے ہیں کیسے اللہ کا شکر ہے کہ میں دو جگہ تو ہوتے ہیں تیسری جگہ دو جگہ جانا ہے جی ایک کری 45 بھی رسولہ پر جاتا ہے کرنا لیکن ان دے واسطے تواڈے کول تے مینوں انہاں کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی بڑے محبت والے دوست آ جاؤ اپنا اپنا سامنا ہوندا رہندا او بھی حضور دے ذکر واسطے روپے پیسے واسطے نہیں ہے لنگر سر میں تحدیث سے نہیں میں طور کیا نا گل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکی میں اجاگر ہوندی ہے اللہ معاف کرے اللہ نیت جان دے اے لنگر تھوڑا سا سارا وسیلے دے دے اتنے تسی الحمدللہ اتنا لنگر تسی پیش کرتے ہو بڑا دیتا کرو کیونکہ سیادی ذات سے خرچی نہیں کرتے اس واسطے جانتے ہیں اسی مسجد جگہ خریدی ہے تقریباً 6.5 لاکھ اگلے مہینے قسط دینی ہے دسمبر یہ جگہ سے 15-20 لاکھ دی 25 لاکھ دی تقریباً خریدی عبدالعزیٰ کافر بڑا پتر ہاں جی ساسی نے کہا نام عبداللہ عبدالرحمن نام سن رکھنے چاہیے یہ بھی یاد رکھیں میرے نبی نے فرمایا عبداللہ تے عبدالرحمن یہ نام ساری کائنات دے ناماں نوں اللہ نے پیارے رہے ایک حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا جنہیں محبت کی وجہ تو برکت واسطے میرے نام دے نام تے اپنے بیٹے دا نام محمد رکھا اشر والے دیہڑے بیڑا پار ہو جائے ساڈے لوگاں دا اگر قانون بن کے نال پٹھے سی درخت مٹور بندے ساڈے میں پیرا بنے بولے اے جی نام رکھے انڈین ایکٹرز دے نال فلاں کرکٹر دے نال تے سیاستدان دے نال یہ ہمارا کی بندا ہے نام رکھو حضور دے نال تے انشاءاللہ باپ دا ہی بیڑا پار پتر دا بیڑا کافران دا دور میرے کریم نبی علیہ السلام آپ نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کلمہ پڑھتے جاؤ کامیاب ہوتے جاؤ کامیابی ہے ہی کلمے نے دروازے نوجوان جدوں انہی بھی اندے کرنا دی سماعت نالے لفظ ٹکرائے اس عبدالعزیٰ ایک عزیٰ دا بندہ انہیں بھی میرے نبی نال پیار کرنا شروع کر دیا ایک دن بڑی سرکار گزر رہے ہیں انہیں تکیا ایڈا سوڑا مکھڑا بس میرے نبی نال پیار ہو گیا بولو سارا خاندان کافر رشتہ دار ماں باپ سارے عبدالعزیٰ نو جدوں سرکار نال پیار ہویا اتفاق دی گل ہے مہینہ 2 مہینے تو بعد حضور ہجرت کر کے مدینے تشریف لے سرکار مدینے لے گئے تشریف ہن او نوجوان جڑا دن رات حضور دے مکھڑے دی زیارت کردا سی ہاں لوکاں مسلماناں جی میں دسیا کوئی نہیں اپنے گھر والے نے رشتہ داراں تے چاچے دی کفالت وچ کیونکہ ماں نے بچپن وچ چھڑ کے نکاح کر لیا باپ ٹر گیا مر گیا یا انہیں طلاق دے کے اگے شادی کر لی ماں نے بھی اگے شادی کر لی چاچے نے سانبھیا پالیا نوجوان ہو گیا چاچے نے کافی ساری ایک بڑی حویلی دیتی بکریاں دا مال بھی دیتا اوندا کفیل بن گیا تو نوجوان جنوں میرے نبی نال پیار ہویا سی حضور تے مدینے ٹر گئے ہن دن رات کدی جاندا ہے خانہ کعبہ شریف کو جتھے سرکار بیٹھے ہوندے سن اوتھے چلا جاتا پر ماہی نظر نہیں آتا کدی گلیاں بازاراں وچ جاندا ہے کہ شاید سرکار دا عکس نظر آ جائے لیکن رب دا حبیب نظر نہیں آیا پھر یاد رکھو جتھے محبوب نظر نہ آئے اوتھے دل لگنا مشکل ہو جاتا میں نیاز خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن دا لاڑا درد دا سفیر فرما دے اچھیاں لمبیاں میاں لال کھجورا تے پتر جگہ دے ساوے اس دسجال پریتیاں ساڑی سنو دم نظر بسڑا جتھے یار نظر نہ
ठेकेदारिया आज चाचा मुसलमान हो जाएगा, कल हो जाएगा, महीना गुजरिया, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजर गए, पर ओदा चाचा मुसलमान नहीं होया। जिहदे कोल रहंदा सी, जिहदी सरपरस्ती विच रहंदा सी, उस नौजवान दा दिल फटदा है जदों रब दा माही नजर नहीं आंदा। दोस्तां दी अजीज दिन भी रोंदा है, रात भी रोंदा है, क्यों ना रोंदा है, क्यों ना रोवे। आखड़ी वाला बाबा कलम चुक के फरमांदा है विछड़ जाए जदों यार किसे दा ते कौन रोवे मुड़ थोड़ा सदियों दा रोग मुहम्मद इसदा नाम बिछोड़ा। और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ते बड़े दर्द सफी ने दूसरे जुमले दे अंदर आ फरमा ले जिस दिन दे तुर गए दिलदार दिला दे तुर गए दिलदार दिला दे बदन चुक मुहारा उजड़ी बस्ती नजरिया कंड की जदिया। दिल कोई नहीं लगदा, दिल भी रोंदा है, रात भी रोंदा है, इंतजार करदा रिया चाचा मुसलमान हो गया ते मैनू मदीने जान दी इजाजत मिल जाएगी, मैं मक्का छड़ देना यार के शहर च जा वसना है। बड़ा 3 महीने 4 महीने गुजर गए, उन बेचारा दिन रात कन्या बैठ के रो रो के भी थक गया। चाचे दी बारगाह च एक दिन हाजिर हो गया ते कहने लगा चाचा बड़ा इंतजार कीता है, बड़ा उड़ीके तू मुसलमान हो जासी, बड़ी उम्मीद सी कि शायद तू भी रब दे माही दे दामने करम थाम लवेगा, पर हुण तेरे तो मैं ना उम्मीद हो गया, लगदा है तेरे ईमान दी शमा मिलण वाली नहीं ते मेहरबानी कर मैं मदीने जाना चाहना, मैनू इजाजत दे। चाचा तब गया, काफिर सी, सरकार दा बड़ा शदीद किस्म दा मुखालिफ सी, डंडा पकड़िया भतीजे नूं बड़ा मारे ते भतीजा जितनी मार पैंदी फिर भी वो कहंदे जी सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले पावां। बोलो सुभान अल्लाह। बार बार वो कहता है तेन मैं बकरियां छीन लवांगा, बेटी का रिश्ता भी कोई नहीं देना, फला काम नहीं करना, फला काम नहीं करना, हवेली ले लवांगा, कपड़े जिस्म दे उतार लवांगा। नौजवान दी ज़बान दी कोई जुमला है इश्क दियां कदियों लाया जा दिया ये लगे जान फेरनी बुझाया जा दिया इश्क बनेगा जिवें ख्वाजा फरीद फरमाते हैं इश्क दी अग दोवें बराबर पर इश्क दा साड़ चंगेरा अग ते साड़े कख ते काने पर यार इश्क साड़े तन मेरा अग बुझावे पानी यारो दसो इश्क दा दारू केड़ा राम फरीदा कुछ भी नहीं बचता जिथे इश्क ने लाया डेरा के बड़ी इश्क दिया दियो लाया जा दिया लगे जान फेर नहीं बजाया जा दिया लगे जान फेर नहीं बजाया जा दिया। बोलो सुभान
چار پائی تے بن کے مار دے دوستان یزید نوجوان نو دھمکیاں بھی دیندا ہے مال چھین لینا ہے تینوں رشتہ بھی بیٹی دا کوئی نہیں دینا گھر بار خالی کپڑے اتار لواں گا پر عاشق کے ساتھ ایک نوجوان عبدالعزا ایو جواب دیندا ہے باغ بہارا تے گلزارا تے بنیارا کس کاری یار ملنے دکھ جار ہزارا تے میں شکر کرا لکھوا نوجوان کا ایو کہنا ہے ابا چاچا جان بھی آ جائے مال بھی آ جائے گھر بار ہے لے پر میں مدینے جان تو رکنا کوئی نہیں دوستان عزیز چچا ظالم بن گیا جلات بن گیا مکان چھینیا کاروبار چھینیا بکریاں دا ایڈ بھی لے کے اپنے کمرے میں اپنے مکان چ بند کیتا حتیٰ کہ نوجوان دے جسم دے کپڑے اتار کے لگا کر چلیا شام سے سائے پہ ڈل دینے کپڑا جسم سے کوئی نہیں نوجوان اندازہ کرو اج سانو روکن والا بھی کوئی نہیں اج ساڈے تے سختی کرن والا بھی کوئی نہیں پھر بھی اسی سرکار دے دامن نال وابستہ نہ ہوئیے اپنے نبی نال پیار نہ کریے بڑی بڑی بدقسمتی ہے سومی قسمت آ میری سرکار دے غلامو اس نوجوان دے کپڑے اتر گئے دوستان یعنی سوچ دے کپڑے کون دے گا کندا بوا کھٹکھٹاوا کتھے میں کپڑے خیرات وچ مل جان تاکہ میں لباس جسم سے پہن کے کپڑے پہن کے اپنے یار دے دیس ہوئے کر جانا سوچدا گیا تے خیال آیا میری ماں میری بچپن چھڑ گئی سی ماما تو ود کے پیار کرن والا کوئی نہیں ہوندا لبدیاں ماں دے دروازے تے گیا بیچارہ شام رات دا وقت ہو گیا اندھیرا چھایا دروازہ کھٹکھٹایا اندر آواز آئی کون ہے تے باہروں کہن لگا نی اماں تیرا عبدالعزا آیا ہے تیرا نوجوان بیٹا ہے اج مینوں اپنے بڑے پوتے نال تے کپڑے دے دے میرے بچپن دے اندر ناز نہیں اٹھائے مینوں ملا کوئی نہیں اماں مینوں گود وچ نہیں کھلایا مینوں ملا کوئی نہیں بچپن وچ مینوں چھوڑ کے چلی گئی گلا کوئی نہیں تو کوئی مال دولت مینوں دے کے نہیں گئی مینوں کوئی شکوا نہیں پر اج اپنے نال نوں کپڑے دے تاکہ میں اپنا جسم ڈس کے اپنے یار دے قدماں وچ چلے جانے آخر ماسی جدوں پتر دی رہندی آواز روحان سی آواز سنی تے اندر وچ چادر باہر سٹی دوستان عزیز سردیاں دا موسم سی چادر باہر آئی گرم چادر حضرت سیدنا عبداللہ حضرت عبدالعزا نوجوان نے چادر دے دو ٹکڑے کیتے ایک جسم دے نال اپنا جسم دا اوپر والا حصہ باہر سیدھا ڈھکیا دوسرے دے نال اپنے جسم دا تھلے والا حصہ ڈھک کے دوستان عزیز سارا کچھ چھڈ کے مدینے ول چلے آئے دو ٹکڑے دو چادر دے ٹکڑے کیتی حدیثہ جاندا ہے اس نوجوان نے جسم نو اپنے ڈھکیا تے ہن سرکار دے دیس ول چلیا اگوں مکے دے کافراں دا ایک تاجراں دا قافلہ آ رہی تے کہن لگے عبدالعزا کدھر چلے ہیں کیونکہ جی ایمان چھپایا ہویا سی کس نے پتہ کوئی نہیں کدھر چلے ہیں کہن لگا ماہی دے دیس ول چلے ہیں کہن لگا نہ جا پردیساں وچ کوئی خیال کوئی نہیں کردا تے اپنا وطن چھڈ کے کمبڑے لوگ جاندے نے سیانے کوئی نہیں آندے رو کے کہن لگا عاشقاں دا دیس ہوئی ہوندا جتھے انہاں دا محبوب وسدا ہے ساڈا یہ دیس وطن ہے جتھے رب دے ماہی جلوہ کرنے ساڈا تے وہی وطن ہے اوتھے چلے جانے بڑا سمجھایا انہوں نے لیکن سمجھا کوئی نہیں عاشق نہیں سمجھ سکتا جسے سینے چشک دی آگ لگی بولو سبحان اللہ نوجوان نو بڑا سمجھان لگے لیکن وہ پھر بھی یہ کہندا رہیا چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں ایک پل چھوڑ فکر دنیا کی اور چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کے چھوڑ فکر دنیا کے چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ دیوانوں کی اور مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کے صرف ساری دنیا میں وہ ہے
چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی بول مصطفیٰ غلاموں کے سامنے جو آتی ہے سامنے جو آتی ہے مسکرا کے آتی ہے اور سامنے جو آتی ہے مسکرا کے آتی ہے احترام کرتی ہے موت بھی مدینے احترام کرتی ہے موت بھی مدینے چھوڑ فکر دنیا کی اور چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میلاد نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یا ہاتھی کھانا خدا مرید حق مرید اور سونیا تے شنک بال جوا سونیا اللہ تعالی مدینہ سونیا غلام فرید چشتی غلام فرید چشتی غلام فرید چشتی سبحان اللہ سرکار دے غلام ویسے حقیقت میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بیان کرنے لگا نا میرے ذہن سے بھی 15-20 منٹ کی حاضری ہوگی کہ ناصر پڑھیں گے قادر خوش ہو جائے گا میں چلے گا میں ایک بندے موت ہونے شادی کا موقع منیر صاحب حقیقت بات میرے ذہن سے آ رہی ہے پر میں ہوں سوچ رہی ہوں بھی جہاں پہ شمع ہو پروانے آ ہی جاتے ہیں جہاں پہ ذکر مصطفیٰ و سنی دیوانے آ ہی جاتے ہیں میں بالکل نہیں اندازہ کر رہی سی میں دیکھ ہی جانا تو وجہ میرے وہ فکر زیادہ سی میں کہ اپنے گھر کی گل ہے اتنی دفعہ حاضری ہوتی رہتی لیکن میرا دل نہیں کرتا میں چاہنا کہ تھوڑا کوئی سنائی جائے اللہ پاک بلند فرمائے اللہ خالق کائنات اس پنڈ دے رہن والے ہیں سارے دے نصیبے بلند کرے آؤ میری سرکار دے غلامو شوق اور سرکار دا ذکر سنواڑے ہو ایتھے تے لوگ سیاستداناں دے نعرے لگان بڑھ چڑھ کے لگا دے اگے پیچھے ہو کے تاکہ کسی نوں نظر آ جائے وڈیرا جگیردار کرنوں کوئی شے نہ نواز دے گا میں اللہ دی قسم اٹھا کے گل کرنا اے سردار کی دی سرزمین تے جدوں وی پڑے ہے سرکار دے دیوانے گج وج کے بول دے کوئی نہیں ہوتا کوئی سیاستدان ساڑھے پینر والیاں دے جائے گا بجلی دے جائے گا سیوریج دے جائے گا نوکری دے جائے گا پیسے دے گا سکیم دے پیسے مل جائیں گے ساڑھا مقصد ہی ہو جائے رب دا واہی راضی ہو جائے گا آؤ میری سرکار سے غلاموں گل ہی پیے کرنا اس نوجوان باجنا نے سمجھایا اپنا وطن چھڑ کے نہیں جائے گا او پر آئے دیس کے اندر بڑی مشکلیں ہوندیاں نے بڑی پریشانیاں ہوندیاں نے دوستانیاں دی عاشق کہنے لگا پرایا دیس تے نہ ہوے جتھے میرا کوئی نہ رہن والا ہوے او جتھے میرا ایمان وسے میرا قرآن وسدا ہے جتھے سدرا دا راہی ہے جتھے رب دا سونا راہی ہے اوتھے میرا سب کچھ ہے دو سبحان اللہ جسم زخمی ہے کپڑے سے سروئی نہیں کتنا جسم کج کے چلے آئے سرکار نے بارگاہ وال اس واسطے بابا بوٹا گجراتی نکلا ہے نشک جنانوں یا لگے سکھ جامی ہو
چلتا گیا محبت بڑھتی گئی رشتہ دار بھی پیچھے دوڑے رک جا کہتے تسی روکو نا میرا کلیجہ پھٹا ہے میری آنکھاں پہ قرار رہتی نے میری زندگی اس وقت تک عجیر نے جدوں تک رب دا ماہی نظر نہیں آئے گا پیار دوستانی عزیز حقیقت گیا العشق نارو یوکو سول معشوق صوفیہ فرماتے ہیں عشق ایک ایسی حق نظر آئے جڑی بندے یعنی معشوق علاوہ ہر شے نوں جلا دیندی ہے ساڑ دیندی ہے عشق دی ریت ہے سارے جگ تو جدا نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتنے چاہے جھکا دیندا عاشق نہ نہ کعبہ نہ کربلا وے چلتا گیا بالآخر دوستانی عزیز شہر قرباں محبوب دا دیس وطن مدینے دیا دیواراں نظر آئیاں دل نوں ٹھنڈ پئی جدوں مسجد نبوی شریف دے دروازے دے اندر پہنچیا رب دا ماہی ختم نبوت دے منبر تے بیٹھا نظر آیا حضور بیٹھے ہوئے نے صحابہ دائیں بائیں دروازے دے اندر دو صحابہ کھڑے ہوئے نے روکیا نوجوان اندر نہ جا تیرا تے لباس بھی پورا کوئی نہیں کپڑے جسم دے پورے کوئی نہیں اندر جسم کسی آئے اندر لگے اندر سرکار دی بارگاہ دے اندر بڑے ادب نال جانے دوستان عزیز نوجوان کو روکیا گیا حضور دی نگاہ انور اٹھی میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا او میرے صحابہ اس میں عاشق نو روکو نا اے او عاشق ہے جڑا میرے پیار دے اندر کپڑے بھی دے کے آیا ہے ایک منزل لٹا کے آیا بکریاں دا یہ دے کے آیا دربار دے کے آیا رشتہ داری چھڑ کے آیا سجن بیلیاں دا پیار بھلا کے آیا ظالم چچا نے انہیں جسم سے کپڑے بھی اتار ہے میرے کریم نبی علیہ السلام نے اندر بلایا ہے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر نوجوان حاضر ہے اپنی آنکھیاں نو سرکار دی دیدار نہ ٹھنڈک پیا دے اندر یارو میرا نبی کسے دا دل توڑن نہیں آیا سب دا دل جوڑن واسطے آیا دل توڑن نہیں آئے بڑی سونی حدیث میں اکثر بیان کرنا اپنے ذوق کی خاطر حضور دی بارگاہ وچ صحابہ بیٹھے ہوئے ایک نوجوان حاضر ہویا کئی بار تسی سنی اسی انشاءاللہ ذوق جائے گا بولو سبحان اللہ پورا نہ کچھ لے کے حضور دی بارگاہ اسی جڑے پیراں نوں تحفے عطا پیش کرنے ہیں حضور دے صحابہ اللہ کرے قبول ہو جائے انگوراں دا کچھ لے کے سرکار دی بارگاہ جائے تے صحابہ کافی تعداد وچ نہیں حضور نے انہاں کچھ قبول فرمایا ایک انگور توڑا حضور تناول فرما گیا دوسرا تیسرا سارا کچھ حضور نے تناول کسی نے سرکار نے شروع تک کروایا ہے تو کھا لے صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ حضور دی بارگاہ تے ایک دودھ دا پیالہ آ جائے تے رب دا ماہی پہلے 70 صحابہ نے فرمایا آخر چاہ پیا یہ بڑی لمبی حدیث ہے تے آج سرکار نے کسی نے پوچھا تک کوئی نہیں حضور نے کسی نے میرے مصطفیٰ نے دعوت نہیں تھی وجہ کیا جدوں وہ نوجوان کا تحفہ قبول ہو گیا وہ ٹر گیا خوش ہوتا ہوں کہ سرکار نے کرم فرمایا ہاتھ جوڑ دیتے ایک صحابی نے عرض کر دے سونیا آج تک تسی رواداری مربت دے بادشاہ ہو تسی ایویں نہیں کیتا کہ نہیں کہ کسی صحابی نے پوچھو تک نہیں اور سارا چیز خود تناول فرما جاؤ سارا کچھ تسی خود کھا سکتے کسی نے پوچھا نہیں حضور دے اتھر ڈل گئے میرے نبی نے روک کے فرمایا میرے صحابہ نوجوان جدوں انگوراں دا گچھا لے کے آیا نا وہ بڑی شوق نال تحفہ لے کے آیا میں پہلا انگور توڑیا چکھیا تے کھٹا سی دوسرا انگور توڑیا تو بھی کھٹا سی تیسرا چکھیا تو بھی کھٹا سی سارا کچھ ہی کھٹا سی سرکار نے فرمایا اگر میں کسی ایک صحابی کو انگور دے دیندا انہیں فوراً چکھ کے اعتراض کرنا سی نوجوان حضور دی بارگاہ وچ کھٹے انگور لے کے آئے میرے نبی نے روک کے فرمایا تسی اعتراض کرنا سی اوندا دل ٹوٹ جانا سی میں نبی دل توڑن واسطے نہیں آیا دل جوڑن واسطے تو برائے وصل کردن آمدی مولا روح فرما دینے مسلمی شریف تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی سونیا تو دل جوڑن واسطے آئے دل توڑن واسطے نہیں ہے حضور نے فرمایا نوہان دیو یہ میری خاطر اپنا لباس اتار کیا ہے کپڑے چھین لے گئے نعرہ تکبیر نوجوانوں رہنا شروع حضور نے پوچھا تیرا نام کیا کہنے لگا حضور عاشقہ دا کوئی نام نہیں عاشق دا نام تے ہوندا جڑا محبوب دی زبان تے آ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی نام سی عبداللہ اللہ دا بندہ مانی نام رکھیا سی ایک دن بلیاں نال کھیل رہے مسجد نبی شریف دے دروازے اندر بلیاں نال کھیلدے نظر آئے حضور دی نگاہ رحمت اٹھی
میرے نبی نے تک کہ فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل ابھی ہریرہ وہ بلیاں دے باپ کی پیا کرے بس ایڈا نام پسند آیا ایڈا پسند آیا آپ نے کدے کوئی عبداللہ دے نام نال یاد کردا سی آپ فرماتے سے یہ نام جڑا میری ماں رکھیا وہ نام رب دے واہی نے رکھیا یا ابا ہریرہ ابی ہریرہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ حضور دے بڑے باقمال صحابی نے اور ساری کائنات کی قوت کی حدیث روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عبدالعزہ نوجوان کہنے لگا حضور عاشق دا کوئی نام نہیں ہوندا ہاں ماں نے میرا نام عبدالعزہ رکھیا سرکار نے اس قرار کے فرمایا آج تو بعد تیرا نام عبدالعزہ نہیں تیرا نام اسی عبداللہ رکھے سرکار نے صفہ جب شامل فرمایا یہ صفہ چبوترے حضور دے مبارک روزے دے نال اتھے سرکار دے غریب صحابہ کسی کو کپڑا ہے کسی کو نہیں ہے کسی دا در نہیں کسی دا گھر نہیں کسی کو روٹی نہیں کچھ نہیں جنہاں نو لوگاں نے گھر والے نے اسلام قبول کرنے دے جرم وچ باہر کر دیتا سی گھر حضور نے اپنے دامن رحم وچ جگہ عطا فرمائی چبوترے تے بیٹھے رہندے نے دسا جاندا ہے کہ 70 تو گھٹدے نہیں آئے تے 200 تو ودے نہیں جیڑا کوئی صحابی سرکار نو کوئی شے پیش کردا حضور انہاں اپنے درویشاں نے عنایت کرنے انہاں وچ حضرت عبداللہ پہلے عبدالعزہ سی ہن عبداللہ بن گئے انہاں وچ رہندے سن حضور دی خدمت دے اندر عشق دا محبت دا سرکار دے پیار دا انجام نصیب ہو گیا مطلب مل گیا زندگی دا جدوں غزوہ تبوک دا موقع یعنی تبوک ایک بہت لمبا جیش اسرت بھی اس نے بول دے یہ وہی جنگ ہے جتنے موقع تے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے گھر دا سارا مار پیش کیا حضرت عمر فاروق نے داماد صاحبہ نے بڑھ چڑھ کیا تے اے نوجوان درد نہیں سی گھر نہیں سی کچھ بلے نہیں تے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کرنے لگے سونیا جنگ تے چلے ہیں مہربانی فرماؤ دعا فرماؤ اج اللہ میں اس جنگ دے وچ شہادت دی موت نصیب شہادت منگی کرو ایمان نہ کہنا شہادت منگی کرو میرے نبی نے فرمایا پوری زندگی اندر جی نے صدقے دینا ایک باری بھی شہادت منگی ہے نا باویں بسترے تے مر جائے گا اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے شہید کا درجہ بڑا با کمال ہے ادھر جان نکلی اللہ دا دیدار نصیب چونٹی دے کٹڑ دے برابر تکلیف اتنی بھی نہیں ہوندی شہید باویں جسم دے پر خچے اڑ جان وہ نوجوان عرض کر رہے حضور دعا فرماؤ اللہ میں نے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سامنے درخت کھڑا نہیں چھل لیتے نوجوان دوڑیا کہ کم ہو رہی ہے گل بڑھ گئی دوڑیا چھل لے کے آیا حضور نے مڈ بن کے اوپر ٹاکی بڑھدے فرمایا اے مالک کائنات میں اس عبداللہ دا خون کافراں تے حرام کر چھڑا بولو سبحان اللہ نوجوان دے تھرو ڈول گیا حضور میں تے شہادت منگی تو سا مٹی کٹ دیتا ہے کہ میں تیرا خون ہی کافراں تے شاید اس موقع تے نبی تو ہے جو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری اور جنہیں خبریں حضور جان دے آپ پتہ نہیں شاید اس موقع تے حضور نے فرمایا ہوگا میرے صحابہ جنہوں میدان جہاد واسطے جاتے ہیں اگر رستے بخار نال بھی موت آ گئی اللہ انہوں شہادت رتبہ عطا فرمائے سرکار نے فرمایا میں جسم سے بن کے یا اللہ ان دے جسم دے خون میں کافراں تے حرام کر چھڑے نوجوان چپ ہو گیا کہ سرکار بھی سے جان دے رویا بھی غزوہ تبوک واسطے قافلہ چل پیا دوستان یعنی چل دے تو ادھ وچکار پہنچے دے میدان جہاد کوئی نہیں آیا کافر نال آمنا سامنا کوئی نہیں ہویا حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے بیمار ایسے ہوئے نے میدان جہاد دے رستے دے اندر کہ لاچار ہو گیا چلنا پھرنا بھی دوبر ہو گیا شام دا وقت ہے حضور دے صحابہ آئے کہنے لگے نوجوان کوئی دوائی کروائی جائے علاج کروایا جائے کسی حکیم کو بلایا جائے تے رو کے کہنے لگے دانا یارو ٹوڑے تے دوائیاں میرا یار رہن دے آقا دے بیمارا بیمار رہن دے بیدارو تے دوائیاں میرا یار رہن دے آقا دے بیمارا بیمار رہن دے بولو آقا دے بیمارا بیمار رہن دے یارو تے دوائیاں میرا یار رہن دے آقا
نہیں دوائیاں دی لوڑ کوئی نہیں جاؤ جے کرم ہو جائے میرے سرانے مدینے والا ماہی تشریف لے آوے کرن کرنا ہوئے گا ہوتے آجا سونے آخری گھڑیاں نی میں گیت تیری نیتاں میں ساول گھڑیاں چھتیاں میرے نلاوی محبوبہ ان تھوڑے ساوا میریاں باقی اڑیاں کیا فرما دے منگو دعا کے شارہ انجدار نصیب ہوئے منگو دعا کے شارہ انجدار نصیب ہوئے دم آخری دے سونا قریب ہوئے منگو دعا کے شارہ انجدار نصیب ہوئے ساری زندگی دی عبادتاں ریاضتاں مجاہدات تلاوتاں سحریاں افطاریاں ہر چیز کا موضوع بنے جدو مدینے والا راضی سبحان حضور جلوہ گر ہو گئے تھے ایمان سارا کچھ ہی قبول ہو جائے گا کہ حضور راضی نہ ہوتا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا وہ صحابی حضرت عبداللہ جڑا کہے عبدالعزہ سی عبداللہ کہنے لگے حضور کو عرض کرو یہ سرکار سرانے آ جان میری زندگی دا مول پہ جائے گا کہ ساڑھے نبی سونا نہیں تڑپاون والا بدنی ایتھے آون والا اکھیاں نوراما جو چھائی بیٹھے دیوانے حضور دے میری سرکار جو غلاموں حضور جا کے صحابہ نے سونیا عبداللہ جان بنا جائے جنہیں تسی امام زامن جی میں اپاں دے جنہیں تسی چھل بننی سی نا جان بلب ہے نوجوان حضور عرض کر دے جی آخری وقت طرف دماہی آ جائے تے او گویا موت نوی دھکا پی دے سرکار آگے تے موڑ بے شک موت آ جائیں میں دلو بجانوں قبول کرنا ہوں کہ دو گڑیاں رک جا میرے میں نے لگیاں توڑ نہیں پا لے اے خود جان حوالے کر دے سائنس جان دا والی آ لے حضور تشریف لے آئے سرانے آگے سرکار سرانے آئے اکھا کھولیاں یاد دی جمال با کمال دے نظر بھئی نا وہ دعا دے مکھڑے تھے روح پرواز کر گئی حضور سرانے کھڑے ہو کے مانا حدیث صدر سرکار فرمانے مولا آج دی شام تک میں عبداللہ تے راضی ہے تم بھی راضی ہو ایمان بسو جی تے مصطفیٰ راضی خدا راضی ہوئے گا اور جی سرکار ناراض ہوتے تے خدا راضی نہیں ہونا جی تے میرے نبی راضی ہو گئے تے رب بھی راضی ہو جائے گا حضور کہہ رہے مولا آج شام تک اس اپنے غلام عبداللہ تے میں راضی ہیں میری خاطر کاندے کپڑے بھی دے کے آیا مولا تم بھی راضی ہو جائے صحابہ حضرت سیدنا بلال حبشی صدیق اکبر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضور نے فرمایا اپنے بھائی دی قبر تو جڑا سارے تعلق مکے چھوڑ کے مدینے آیا سی ان حضرت صدیق اکبر جے بھرا مل گئے اور کی چاہیے بولو سبحان اللہ بلال حبشی جے سجن مل گئے اور کی چاہیے قبر کھودی گئی جب قبر کھودی نا تے حضرت بلال دیوا باڑ کے کھڑے ہیں روشنی کر رہے ہیں حضور قبر کے اندر تشریف لے بولو ایمان میں ساڈی قبر تے کوئی سورۃ یاسین پڑھ دے سی نہیں اربا کمال کام ہو گیا اللہ کرے نصیب ہو جائے تے کوئی اللہ دا ولی کوئی نیک بندہ کوئی رب نوازی نیک بخت میرے نبی نہ سچا پیار قبر چلا جائے تے سمجھ لو رحمت دی بارش ہوے گی ہے جدی قبر چ رب دا واہی جلوہ گر ہو جائے میں قربان جاواں اور جس نبی نے جنت نیت اتاری ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے روزے مابین منبری و روزہ تھی ریاض من ریاض مابین بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ انہوں نے فرمایا میرے گھر تے میری منبر کے درمیان جو حصہ ہے جنت ٹکڑا ہے زمین کا انہوں اللہ نے جنت بنا چھڑے جنت ایمیں نہیں بن گئی حضور سے چلتے سی جنت بن گئی تو حضور قبر کی تشریف لے کے جنت باغ بنی کہ نہیں بنی حضور اندر لیٹ گئے پہلے سرکار لیٹ گئے اوپر بیٹھے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا عظیم صحابی بڑا جلیل القدر چیخا نکل گئی لوگوں نے کہا عبداللہ اتنا رونے کی وجہ کی ہے اور فرمایا کاش اس نوجوان دی قبر نہ ہوندی ہے میں عبداللہ بن مسعود دی قبر ہوندی جندے حضور جلوہ گر ہوئے نے حضور جلوہ گر ہوئے نے سرکار باہر ہے قبر شریف اندر رکھیا جدو رکھ لے نے صحابہ حدیث پاک دے لفظ نہیں سرکار نے فرمایا اپنے بھائی نے بڑی محبت نہ اتارے قبر چرام نہ اتارے میرے غلام رو کچھ ہو نہ جائے کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی نے ہاتھ نہ زیادہ سختی نہ لگ جائے یارو لگیاں دی لج نبھانی سرکار ڈنڈے تے بیڑی لانی سرکار جان دے بولی سبحان اللہ میں کیا کرنا پڑنا بڑا لیٹ بھی ہونا لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے
بیٹیاں نو سینے لائی جا لال جبان نبی